سب سے پہلے ہم بات چیت چھیڑتے ہیں عمران خان کی یو این او میں ورچوئل سپیچ اور اس کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی کی عمران خان کی تقریر کے بارے میں بہت سہولت سے کہا جا سکتا ہے کہ وہی نیریٹو ہے، وہی باتیں ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان باتوں میں کوئی وزن نہیں۔ وہ اپنی انگلیوں کی انگوٹھیوں سے کھیلتے ہوئے، چاہے وہ صدر ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوں تسبیح کے دانے گراتے ہوں، چاہے وہ محمد بن سلمان کے سامنے سعودی فرما روا شاہ کے سامنے بیٹھ کر یہ ڈرامے رچاتے ہوں اور باتیں ان کی وہی کھوکھلی ہیں، ان کی کھوکھلی باتوں کے بارے میں تو خود پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے پچھلے ہفتے کہہ دیا تھا کہ ان کا کشمیر کا نیریٹو پاکستان کو اور شرمندگی سے ہمکنار کر رہا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ خیر، ہنسیں گے ہم سب مل کر۔ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے طوطے کی طرح رٹا ہوا وہی پہاڑا، وہ جو ہمارے اردو کے ایکسپریشن میں ہوا کرتا تھا پنجاب میں کہ 2 دونی 2 4، تو وہی پہاڑا ایک دفعہ پھر دہرایا۔ وہ پہاڑا ہر بار دہراتے رہتے ہیں۔ آر ایس ایس سے انہیں پتہ نہیں پیار ہے انفیکٹ اندر ہی اندر، یا ان کے آبسیشن میں وہ شکار ہیں۔ آف کورس اس کے آبسیشن میں شکار ہیں، ان کو کسی سے کیا پیار ہونا ہے، ان کو تو آج تک کسی سے پیار نہیں ہو سکا۔ ان کی زندگی کا جو پورے کا پورا سفر ہے وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، مگر پرائم منسٹر عمران خان کو اتنا خیال نہیں ہے کہ جب بھی وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا نام لیتے ہیں تو وہ مودی مودی کرتے ہیں۔ ان کو انٹرنیشنل نارمز، ڈپلومیسی کی کوئی شرم لحاظ نہیں ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کسی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کسی بھی نام سے پکار لوں، اچھا تو نہیں لگے گا، ڈسٹیسفل ہی ہوگا، لیکن وہ پھر بھی چل جائے گا۔ کوئی بھی جرنلسٹ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈسٹیسفل انداز میں کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں، مگر ان کے پاس یہ لبرٹی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ دوسرے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے اس طرح کی لینگویج برتے، اس سے اس کے بدتمیز ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس سے اس کی جینز کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کا خمیر کیا ہے، اس کے اندر کا انسان کیا ہے۔ میں نے آر ایس ایس کے کچھ دوستوں سے پوچھا کہ بھائی عمران خان آپ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا فری کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے۔ یو این او میں جب بھی موقع ملتا ہے عمران خان 10-20 بار آر ایس ایس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کو آر ایس ایس کا پتہ ہی نہیں کہ ان کی سیوا کیا ہے، ان کا انٹلیکچوئل ڈسکورس کیا ہے، ان کی سوسائٹی میں جو ہے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ لیکن عمران خان یہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے رہتے ہیں آر ایس ایس کو۔ پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو تقریر کی، عمران خان کی تقریر 25 منٹ کی تھی، مودی صاحب کی 21 منٹ کی تھی، اور اس میں انہوں نے نام ہی نہیں لیا پاکستان کا۔ کتنے انٹرسٹنگ یہ بات ہے، اور شاید یہ شرم کی بات ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ وہ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یار میرا ایک بار تو نام آپ لے لیں، وہ نام ہی نہیں لیتے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں نہ صرف عمران خان پاکستان کسی کا نام نہیں لیا، نہ وہ مدعے انہوں نے چھیڑے۔ میں سب کو نا ایک طرح سے بھارت فوبیا ہے، ہندو فوبیا ہے، اور یہ ان کا یہ نیریٹو ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا، شرمناک بات ہے کہ 200 ملین جو مسلمز ہیں انڈیا میں وہ ورج آف جینوسائڈ۔ انبلیویبل۔ یا تو یہ کبھی بھارت گئے نہیں، جاتے رہے تھے جب یہ کرکٹر تھے، اس کے بعد بھی گئے جب پرائم منسٹر نریندر مودی چیف منسٹر گجرات ہوتے تھے تب یہ ان سے ملے بھی تھے، مگر اب ان کو خار یہ ہے، خندق یہ ہے کہ مودی صاحب ان کو لفٹ نہیں کراتے، ان کا نام نہیں لیتے، ان کو اچھا برا نہیں کہتے، تو ان کو مزہ نہیں آ رہا۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے۔ وہ پنجابی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فنی سا ایکسپریشن ہے کہ ان کو کھرک ہوتی رہتی ہے عمران خان کو، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ٹوٹل فیلئر، کوئی اپنی اچیومنٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی، ہم آگے جا رہے ہیں، ہم بہت دنیا میں ملے ہوئے، دنیا میں ٹوٹل تنہائی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے نا، میرے پاس اس طرح کے سوال آ رہے ہیں۔ ساتھی نے لکھا کہ when will Pakistan evaluate the benefits quote unquote یا gains of India hatred؟ تو وہ اس طرح کے سوال، پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
بھارت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. سارا نقصان انفارچونیٹلی پاکستان کی یہ جو اسٹوپڈ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے پپٹ عمران خان جیسے لوگ ہیں، سارا نقصان یہ پاکستان کو دے رہے ہیں. اور اس پہ سفر کون ہوں گے؟ پاکستان کی غریب انوسینٹ عوام. دیکھیے وہ پاکستان کا جو ینگ چیپ ہے وہ یہ بات کرتا ہے، جو ڈپلومیٹ ہے، کہ انڈیا میں تو بہت برا حال ہے. وہی عمران خان کو ظاہر ہے، آئی انڈرسٹینڈ، ینگ چیپ نیا نوکر ہے، وہی بات کرے گا جو عمران خان کی سرکار اس سے چاہتی ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. لیکن اس پہ مزید آگے وہ قدم بڑھاتے ہوئے شاہین باغ کا ذکر کرتا ہے. وہ ذرا کلپ دیکھیے آپ. We need to look no further than Shaheen Bagh, a Muslim majority neighborhood of Delhi, as peaceful protesters, mainly Muslim women, took to the streets in February against the discriminatory anti-citizenship laws enacted by the BJP RSS regime. یہاں پہ ایک بہت ہی سینسٹیو سوال ہے اور اس کا جواب بھی اس ینگ چیپ کی بات میں چھپا ہوا ہے. شاہین باغ جو دلی جیسے بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت وہ بھی حصہ ہے. مجھے کئی بار اس کے آس پاس بھی جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے تھے. پوری دنیا کو پتہ ہے، ایک مجمع لگائے گئے تھے، پیسے بانٹے گئے تھے اور پولیٹیکل ایمبیشنز تھے ان لوگوں کے. اپوزیشن کی کچھ طاقتیں تھیں اور کچھ انٹرنیشنل طاقتیں تھیں، اور ان انٹرنیشنل طاقتوں میں پاکستان اور ترکی کا نام آن دا ٹاپ ہے، جنہوں نے فنڈنگ کی. کچھ لیفٹ کے ایکسٹریم لوگ تھے. اب یہ آدمی پاکستان کا ینگ ڈپلومیٹ شاہین باغ کو کوٹ کرتا ہے. اب اس مسئلہ کیا ہے بھارت میں؟ بھارت کی جو مسلم میجورٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. مگر کچھ لوگ ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں وہاں کے، کچھ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ ایکسٹریم لیفٹ کے لوگ ہیں جو پاکستان کا نیریٹو لے کے جاتے ہیں. کوئی حرج والی بات نہیں، میں بھارت کے نیریٹو کو انڈورس کرتا ہوں پاکستانی اوریجن کے ہونے کے باوجود، اس لیے کہ میرے نزدیک وہ سچ پر ہے. لیکن یہ صبح و شام ہندو فوبیا کی بات کرتے رہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی. سو سیڈ. اور اس ہندو فوبیا کی بات کرتے ہیں جس اینسیسٹری سے یہ خود آئے ہیں، خود یہ ہندو اینسیسٹری کے ہیں. غالباً انڈونیشیا کے کسی منسٹر سے پوچھا، جو مسلم منسٹر تھے، کہ آپ کے ہاں آپ کی کرنسی میں کیوں ہوتا ہے بھگوان جی کا پکچر؟ آپ تو مسلم ہیں زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ ہم خود مسلم ہو گئے ہیں مگر ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ہندو ہی تھے. ہم نے دھرم چینج کیا ہے، اپنے ماں باپ کو چینج نہیں کیا. دس واز ایگزیکٹ آنسر فرام دیٹ کرجیس مسلم منسٹر فرام انڈونیشیا. مگر ان میں نہیں ہے. یہ تو پاکستان کا ہسٹری ہی بدل رہے ہیں، مانتے ہی نہیں کہ پاکستان بھارت کیسا تھا. بھائی بن گیا کنٹری، بنگلہ دیش بن گیا کنٹری. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی جرمن کہے کہ ہمارا یورپ سے تعلق ہی نہیں ہے تو وہ شرم آئے گی نا جھوٹ بولتے ہوئے. مگر اب جھوٹ یہ بول رہے ہیں. اس پہ میں تھوڑی دیر آگے آ کر بات کروں گا. ہندو فوبیا، اسلامو فوبیا کی بڑی بات ہے. اسلامو فوبیا ہو گیا اور اس اسلامو فوبیا کو فین کر رہے ہیں رانا ایوب اور اس جیسے لوگ. وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. لیکن ہندو فوبیا کی بات پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے چمچے صبح و شام کرتے ہیں. ان میں اتنی آڈیسٹی ہے پرائم منسٹر عمران خان اور اس کے چمچے ہوں کہ یہ ہندو کنورژن کی بات کر رہے ہیں. بھائی ہندو کنورژن تو ہے ہی نہیں اس سچ. بس آپ نے کہہ دیا کہ میں جیسے کہتا ہوں کہ میں مسلم فیتھ سے ہوں، میں نے کہہ دیا میری ہندو سویلائزیشن، ہندو کہتے ہیں جی. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنے پرکھوں کا خیال ہے. اس میں تو کنورژن کا معاملہ ہی ایسا سچ نہیں ہے جس طرح کی یہ بات کرتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے ان کو. میں ایک بات یہاں پہ کہوں، پاکستان میں جو بیچارہ ان پڑھ آدمی ہوگا نا، دیہات کا، شہروں کا مزدور، اس کے یہ ایشوز نہیں ہیں. اس کا برین ایمٹی ہے. اس میں اتنی صلاحیت، ایمٹی میں نیگیٹو نہیں کہہ رہا، پازیٹیو کہہ رہا ہوں. وہ ایبزارب کرتا ہے ریالٹی کو جو گراؤنڈ پہ ہے ریالٹی. یہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا چاہے، انہوں نے جھوٹ پڑھ کے ڈگریاں لی ہوتی ہیں. بات چیت ان کے ہندو فوبیا کے علاوہ
جو کر رہا ہوں اس میں صرف پرائم منسٹر نریندر مودی کا ایک ہی کلپ دکھاؤں گا. پرائم منسٹر نریندر مودی کی سپیچ 21 منٹ کی اتنی پازیٹیو تھی. انہوں نے انڈیا کے پازیٹیو رول کی بات کی. انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو کہا کہ بھارت اس وقت آلموسٹ 18% دنیا کی پاپولیشن کا حصہ ہے, اتنا بڑا دیش, اور کہیں پر بھی بھارت نے آج تک جب مضبوط تھے, انہوں نے کہا جب ماضی میں تو بھی ہم نے کبھی برا نہیں کیا, اور جب مجبور تھے انہوں نے کہا, یعنی جب بھارت پر یہ انویڈرز آئے, یہ ترک انویڈرز اور یہ سارے افغان اور پھر اس کے بعد برٹس, تب بھی انہوں نے کہا جب ہم مجبور تھے تب بھی ہم نے برا نہیں سوچا. تو انہوں نے کہا کہ بھارت کا یہ حق ہے کہ چین کی طرح بھارت کو بھی ایک پرماننٹ وہاں پہ پوزیشن دی جائے, ویٹو کر سکے بھارت بھی. انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا, صرف ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ بھارت کس طرح منی لانڈرنگ, ٹیررزم کو ڈیل کرے گا. صرف ایک ورڈ انہوں نے کہا. ایک میچور اور سوبر پرائم منسٹر کا یہی معاملہ ہوتا ہے. وہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, سنیے اور دیکھیے وہ کلپ. بھارت کی آواز ہمیشہ شانتی, سرکشا اور سمردھی کے لیے اٹھے گی. بھارت کی آواز مانوتا, مانو جاتی اور مانویہ مولیوں کے دشمن آتنکواد, اویدھ ہتھیاروں کی تسکری, ڈرگز, منی لانڈرنگ کے خلاف اٹھے گی. میں مودی جی کا ایک اور کلپ دکھاتا ہوں کہ دیکھیے سوبرنس کی کیا بات ہوتی ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی کی تقریر سوبر تقریر تھی, فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو تھے. اس شخص کو جس کا نام عمران خان ہے, آپ نے, میں نے اس کی تقریر سنی, ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. آن دا ادر ہینڈ پرائم منسٹر نریندر مودی ورلڈ ویژن کی, فلاسفیکل ویژن کی بات کرتے ہیں. اس ویڈیو کلپ میں دیکھ لیجیے. بھارت کے 130 کروڑ لوگوں کی بھاونائیں اس ویشوک منچ پر ساجھا کرنے آیا. آج ہم ایک بالکل الگ دور میں ہیں. 21ویں صدی میں ہمارے ورتمان کی, ہمارے بھوشیہ کی آوشکتائیں اور چنوتیاں اب کچھ اور ہے. اس لیے آج پورے وشو سمودائے کے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جس سنستھا کا گٹھن تب کی پرستھتیوں میں ہوا تھا, اس کا سوروپ کیا آج بھی پراسنگک ہے؟ صدی بدل جائے اور ہم نہ بدلیں تو بدلاؤ لانے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے. یہ ہے باتیں کرنے کا انداز. یہ ہوتا ہے ورلڈ لیڈر کی طرف سے اپنا کنٹریبیوشن. مودی جی نے جو اپنی رائٹ مانگا یونائٹڈ نیشن سے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمیں بھی ویٹو پاور ملنی چاہیے. اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, ویڈیو کلپ دیکھیے. آخر کب تک بھارت کو سیوکت راشٹر کے ڈسیزن میکنگ سٹرکچر سے الگ رکھا جائے گا؟ ایک ایسا دیش جو دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہے, ایک ایسا دیش جہاں وشو کی 18% سے زیادہ جن سنکھیا رہتی ہے, ایک ایسا دیش جہاں سینکڑوں بھاشائیں ہیں, سینکڑوں بولیاں ہیں, انیکوں پنتھ ہیں, انیکوں وچاردھارا ہیں, جس دیش نے سینکڑوں ورشوں تک ویشوک ارتھ ویوستھا کا نیترتو کرنے اور سینکڑوں ورشوں کی غلامی دونوں کو جیا ہے.